درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم لذات الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سارے انعامات و اکرام کیے ہیں، اور ہر آن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انعامات کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کے انعامات اگر بند ہو جائے تو انسان کی زندگی دوبر ہو جائے، یعنی انسان زندگی ہی نہ جی سکے۔ جیسے آنکھوں سے دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، کانوں سے سننا اللہ کی نعمت ہے، دل کا دھڑکنا اور پھیپھڑوں کا پھولنا اور کم ہونا اللہ کی نعمت ہے، آنکھوں میں چھونے کی طاقت، ہاتھوں میں چھونے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ ہضم ہونا اور اس کا ذائقہ محسوس ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ روزانہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لے تو انسان ایک پل بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو مریض ہوتے ہیں ان کی زندگی کس طرح بالکل ایک بیڈ پہ پڑے ہوئے ایک مردہ انسان کی طرح ہوتی ہے، اور بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ تو ادمرا ہو گیا، یعنی بیمار ہے، یعنی آدھی زندگی، یعنی آدھی تو اس کو موت دنیا میں ہی آ گئی، ایسی اس کی حالت ہو گئی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر دن اور رات میں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنے ذکر کی توفیق کسی کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ جو نعمت ملتی ہے کسی کو تو وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ذکر کی اس کو توفیق دے دے، یعنی وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں غور و فکر کرے کہ اللہ نفع پہنچانے والا ہے، اللہ نقصان پہنچانے والا ہے، اور اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان سب چیزوں پہ غور کرے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں گے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو پھر منگوا لو معافی، معاف کروا لو اپنے گناہ۔ اگر ہم سوچیں گے کہ اللہ نفع پہنچانے والا ہے تو ہم کو جہاں کہیں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے کہ اللہ مجھے یہاں میرا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے اور تیری صفت نافع ہے، نفع پہنچانے والا ہے، تو مجھے نفع پہنچا دے۔ اس کے علاوہ کوئی ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی کوئی طاقتور میرے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو دفع کرتے، اس کو مارتے، اس کو بھگاتے۔ ہمارے پاس بھی کوئی جو ہے تو سپورٹ ہوتا پولیٹیکل تو ہم اس کو بھگاتے، مارتے۔ لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر صفت یاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، یعنی بدلہ لینے پر بھی قادر ہے، شدید العقاب بھی ہے، تو ہم بجائے پولیٹیکل پاور کے اور بجائے کسی طاقت کی طرف اپنی نظر کو دوڑانے کے اللہ کی طرف نظر دوڑائیں۔ بھائی لوگ تو ہمارے پہ چڑھائی کر رہے لیکن اللہ ہے نا پھر بدلہ لینے والا، تو ہم کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم کو معلوم پڑے گا کہ ذوالجلال والاکرام ہے، کہ اللہ جلال والا ہے اور اکرام کرنے والا بھی ہے، تو ہم بھی لوگوں کا اکرام کرنے والے بنیں گے کہ بھائی جب اللہ اتنی بڑی ہستی ہو کر لوگوں کا اکرام کرتے ہیں، لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اکرام کرتے ہیں، تو ہم کیوں لوگوں کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کریں؟ تو یہ ہمارے ذہن میں باتیں آہستہ آہستہ ایک ایک چیز میں اگر ہم اللہ کی صفات میں غور کریں گے تو ہم کو یہ باتیں معلوم ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے جو نعمت انسان کو ملتی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی ہم کو توفیق دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے ذکر کی توفیق دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے الگ الگ نظام قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا قائم کیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو چلانا ہے، سود کو ختم کرنا ہے، زنا کو ختم کرنا ہے، گانے بجانے کو ختم کرنا ہے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کی بادشاہت ہوں گی تو یہ چیزیں ممکن ہوں گی۔ اور پہلے زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی وہ میرے احکامات کو تم پر کیا کرے گا؟ لاگو کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھیجا، وہ انبیاء ایک دوسرے کی نیابت کرتے تھے، یعنی جو پہلے نبی حکم دے کے گئے تھے تو دوسرے نبی آ کے اس کو اور پختہ کرتے،
کہ بھئی یہ جو نبی آ کر تم کو بتا کر گئے ہیں یہ 100% صحیح ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کہ قرآن ان تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تم سے پہلے آ چکی ہے. وہ جو باتیں ہیں جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں موجود ہے ان تمام کی قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہے. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کی تائید کی ہے. ایک دوسرے کی کیا کی ہے؟ تائید کی ہے، یعنی بتایا کہ بھئی یہ جو بتا رہے تو تم کو یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی اس درمیان میں بہت سارا اختلاف بھی ہوا. کبھی مسلمانوں کی حکومت رہی، کبھی غیروں کی حکومت رہی. غیروں کی حکومت آئی تو انہوں نے خنزیر کھانے کو عام کر دیا، شرابوں کو عام کر دیا. مسلمانوں کو زبردستی انہوں نے شرابیں پلائی اور زبردستی ان کے ہاتھوں سے قرآن چھینا گیا اور بالجبر جو لڑکیاں تھیں مسلمانوں کی ان کے ساتھ زنا کیا گیا. یہ تمام کارروائیاں انہوں نے بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر زمانے میں اللہ کے نبی کو بھیجا اور خلافت قائم ہوئی. وہ خلافت چلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلیفہ تک، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ امیر بنے ان کے زمانے میں. پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلیفہ بنے، انہوں نے بھی اپنے طور پہ حکومت قائم کی لیکن پورے دنیا میں حکومت قائم نہیں کی. اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی اور یہ ابھی جو 100 سال ہمارے پچھلے گزرے جب جا کے وہ خلافت ختم ہوئی. تو اللہ کا جو حکم لوگوں میں نافذ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ خلافت تھا، وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اگر اسلامی خلافت ہو تو کوئی اگر گانا گائے، کوئی اگر شراب پیے، کوئی اگر چوری کرے تو الگ الگ اس کی سزائیں اس کو دی جائیں گی. جیسے زنا کرے گا تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شراب پی رہا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. کوئی اگر چوری کر رہا ہے، بڑی چوری ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اس وقت ممکن تھی جب کوئی بادشاہ تھا، جب گورنمنٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو یہ چیزیں ممکن تھی. لیکن اب خلافت ختم ہو گئی، اب سب انفرادی طور پر جو ہے تو اپنی اپنی حکومتیں قائم کر کے بیٹھ گئے. تو ان حکومت قائم کرنے میں ایک حکومت جو ہماری بنی جس کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں، تو اس کا ماننا یہ ہے کہ بھائی مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، مذہب کو مسجد تک محدود رکھو اور مذہب کو بازاروں میں، مذہب کو اپنی دکانوں میں، مذہب کو اپنے گھر کے چرچوں میں مت لاؤ بلکہ مسجد تک اپنے مذہب کو محدود رکھو. اس کا نقصان کیا ہوا کہ مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم دین پہ چل سکتے ہیں. مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ چل سکتے ہیں، دین پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی باہر کی زندگی میں جب کہتے ہیں کہ ہم کو سود سے پاک قرضہ چاہیے تو ملتا ہے؟ ہم کو نہیں ملتا. ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو لڑکیاں اسکول میں جاتی ہیں ان کے لباس جو ہے تو آپ چھوٹے کر رہے ہیں، اس کو بڑا کیا جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، یہ جمہوری نظام ہے. یہ کیا ہے؟ جمہوری نظام. بھائی فلاں جگہ پر گانے بج رہے، تم پولیس سے میں اگر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو روکو تو وہ کیا کہیں گی؟ بھائی جمہوریت ہے، سب اپنے اپنے طرز پر چل رہے. تو یہ جمہوریت ایسی چیز ہے کہ ہم کو دکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی اسلام کو اجازت دے رہی ہے اور اسلام پر عمل کرنے کی چھوٹ ہے، لیکن پس پردہ ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اسلام زندگیوں سے اور دلوں سے نکل جائے، زندگیوں سے اور دلوں سے نکل جائے. اور اس کا ہم لوگ ظاہری طور پر نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ایجوکیشنل طبقہ ہے، ان کی داڑیاں غائب ہے. چند ٹکوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے انہوں نے اپنی داڑیاں کاٹ لی، اپنے کپڑے بدل لیے، حضور کی سنتوں کو چھوڑنا گوارا کر دیا. اور بعض دفعہ تو وہ اسکول کے تقریبات میں گئے جو مورتیاں اور جو فوٹو بنے ہو اس کے سامنے بھی جھک جاتے. کیوں جھکتے ہیں؟ کہ بھائی مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اگر نہیں جھکوں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا، اور مجھے نکال دیا جائے گا تو مجھے پالے گا کون؟ تو جو پلنے کا یقین بنا اسکول سے تو پھر اسی کی عبادت کرنے میں لگ گئے، اسی کی عبادت کرنے میں کیا لگ گئے. تو یہ جو جمہوری طور پہ حکومت ہماری قائم ہے تو اس میں دین مٹتا جا رہا ہے. دین کیا ہو رہا ہے؟ مٹتا جا رہا ہے. لوگوں کی زندگی سے آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ دین مٹتا جا رہا ہے. تو اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک طبقے کی زندگی میں دین باقی رہے، اس لیے دعوت و تبلیغ کی کیا ہے؟ محنت. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، اور شروع کرنے کے بعد انہوں نے اس کے لیے بہت سارے اصول وضع کیے. ایسے نہیں کہ بس انہوں نے بس دیواریں کھڑی کر کے چلے گئے، بلکہ اس میں ایک ایک چیز رکھ دی کہ بھائی یہاں پر یہ رہے گا، یہاں پر یہ رہے گا، یہ کچن ہے، یہ بیڈ روم ہے، اور یہاں پر جو ہے تو سامان، تم کو کھانا بنانے کا سامان ادھر ملے گا. یعنی مثال کے طور پہ
انہوں نے یہ تک بتا دیا کہ بھائی کس شخص سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بھائی میری حیثیت اس دعوت و تبلیغ میں کیا ہے۔ ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ صرف میری بات پر عمل کرنا، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ جماعت بنائی اور کام شروع کیا تو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی اب تم دیکھو تمہارے حساب سے کام کرنا، نہیں، بلکہ اس کے اصول بتائے۔ انہوں نے اپنے بارے میں خود کہا کہ صرف میری بات پہ عمل کرنا، صرف میری بات پہ عمل کرنا یہ بددینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بددینی ہے۔ یعنی ہم اگر کسی شخصیت کو لیں اور اگر کسی انسان کو لیں اور صرف اسی کی بات مانیں کہ میں اس کی ہی بات مانوں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو اس سے آگے نہیں سمجھتا، تو یہ بددینی ہے۔ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہوتا یہی ہے نا کہ بعض لوگ کسی کا بیان سنتے ہیں، کسی کو دین کے کام میں لگا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی عقیدت اور محبت دل میں آتی ہے، تو وہ بات کرتے کرتے کوئی اگر قرآن و حدیث کے خلاف بھی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، انہوں نے بولا تو صحیح ہے، انہوں نے بولا تو کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ عقیدت میں کیا ہوتا ہے، انسان غلط کو بھی صحیح کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے، حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے، تو کام یہی ہے ہمارا کہ بھائی ہم اس کو صاف صاف کہہ دیں کہ بھائی فلاں بات آپ کی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کو آپ کیا کر لیں؟ درست کر دیں۔ نہ کہ یہ کہ بھائی ہم ٹال و مٹول کرنا شروع کر دیں کہ بھائی نہیں اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، بلکہ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ صریح قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا نا، اور خطبے میں کہا کہ میں عورتوں کا مہر کم کرنا چاہتا ہوں، کم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ ایک جو بڑھیا تھی، اب دیکھو کہ حضرت عمر سے کتنی عقیدت اور محبت ہونا چاہیے، وہ تو وقت کے خلیفہ ہے، مسلمانوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بڑھیا کھڑی ہو کر، جس کی مطلب کھڑے ہونے کی اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا ڈھیر بھی اگر دیا ہے تم نے تو ان سے اس کو واپس مت لو، ان سے اس کو کیا کرو؟ واپس مت لو۔ تو تم کون ہوتے ہو؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ سونے کا پہاڑ دیا تب بھی واپس مت لو، اور تم کہہ رہے کہ بھائی میں طے کرنا چاہتا ہوں ایک خاص مقدار، یعنی 5,000 10,000، تو تم کون ہوتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ بھائی واقعی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام باقاعدہ اس کو چیک بھی کیا کرتے تھے، کچھ باتیں ایسی کیا کرتے تھے جو تھوڑی سی مطلب قرآن و حدیث سے ہٹ کے، مطلب امتحان کے لیے، عام بیانات میں نہیں، امتحان کے لیے، تو لوگ فوراً ٹوک دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ٹوکنے والے لوگ دیے کہ ہماری وہ کیا کرتے رہے؟ اصلاح کرتے رہے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی ہم جو بھی بات ہماری معلوم ہو کہ بھائی ہماری یہ قرآن و حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے، ہم اس کو کیا کر لیں؟ قبول کر لیں۔ اس کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ کیا کہا؟ کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے اعمال کی نگہداشت کرو، تم میرے اعمال کو دیکھتے رہو کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط کروں تو مجھ کو ٹوک دو، اگر میں غلط کر دوں تو مجھ کو کیا کر دو؟ ٹوک دو۔ تو معاملہ یہیں پر ہمارا مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوتا ہے، مطلب دین کے کام میں ہم جب لگتے ہیں تو بعض دفعہ بیانات میں اور بعض دفعہ جذبات میں آ کے انسان کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطلب وہ میچ نہیں ہوتی، تو اس پر کیا کرنا چاہیے کہ بھائی اس کو مان لینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی، یعنی جو لوگ ہیں جو سننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ بھی اس کو وہی مانیں کہ بھائی اگر غلط بات کہی تو غلط ہے، اس کے یہ مطلب نہیں کہ بھائی اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو اس سے کیا کریں؟ ہم لوگ پرہیز کریں۔ تو مولانا کی بات یہ ہے کہ بھائی صرف میری بات پر عمل کرنا بددینی ہے، بلکہ میری بات جو میں کہوں، مولانا الیاس نے کہا کہ میری بات جو میں کہوں تو اس کو قرآن و حدیث پر پرکھو، اس کو کیا کرو؟ قرآن و حدیث پر پرکھو، اور قرآن و حدیث پر پرکھنے کے بعد اس کو اگر قرآن و حدیث کے معیار پر صحیح پاؤ تو اس کو بیان کرو، ورنہ وہ بات میری ماننے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بیان کرے، جب بھی کوئی بات کرے، تو پہلے تو اچھا مطالعہ کر کے اچھی تحقیق کے ساتھ اس کو کیا کرے؟ بیان کرے، اور اگر معلوم پڑ جائے بعد میں کہ بھائی فلاں بات غلط نکل گئی، ہوتا ہے زبان کی لغزش سے، تو اس سلسلے میں کیا کریں کہ بھائی اپنا رجوع کر لے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں آئندہ سے یہ چیز نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے
اس میں بیانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں سننے کو آتی ہے. تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا. لائنی باتوں سے بچنے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا یہ جھوٹا ہونے کا علامت ہے. کیا علامت ہے؟ آج دیکھو نا کہ لوگ بات کرتے ہیں پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ فلاں بات آپ نے کہاں سے سنی ہے، کہاں پڑھی ہے، تو کہتے ہیں میں نے تو فلاں جگہ سے سنی، میں نے تو فلاں جگہ سے سنی. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول اسی لیے دیے کہ بھائی آپ کیا کریں، پہلے ہی سوچ سمجھ کے بات کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بات کر دی، اب بات کرنے کے بعد سامنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کی بات یہ غلط ہے، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. جماعت کے اندر ہی کیا ہو جاتے، لڑائی جھگڑے. یار میں نے تو سنا تھا وہاں پر اجتماع میں، اور تم تو اس کے خلاف کہہ رہے ہو، کیا تم ان کو نہیں مانتے؟ یعنی وہ نام لیتے کہ بھائی فلاں عالم صاحب نے کہا، کیا تم ان کو نہیں مانتے؟ تو ان سے بھی جھگڑے لگ جاتے. وہ عالم صاحب سے بھی جھگڑے لگے، بات کرنے والے سے بھی جھگڑے لگے. اب جماعت میں تو ہم کو ساتھ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن دل کیا ہے ان کے الگ ہے، پھٹے ہوئے. تو جب دل پھٹے ہوئے ہو تو مشوروں سے بھی خیر کیا ہو جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے. تو یہ باتیں اگر ہم گہرائی میں جا کے سوچیں کہ بھائی خیر وجود میں کیوں نہیں آ رہی، مشورے ہو رہے ہیں لیکن مشوروں سے خیر وجود میں کیوں نہیں آ رہی، کام وجود میں کیوں نہیں آ رہا، تو یہ باریک باریک وجہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھائی ایک بات میں اختلاف ہوا تھا، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تو آپس میں پھٹن پڑی. تو اس لیے ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہر بات کی تحقیق کریں. اور جیسا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور جا رہے اور قیامت کے ہم قریب جا رہے، تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی. جھوٹ کہ بھائی یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹ بولنے والے، جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں. کیا کہیں گے؟ کہ میں ہی نبی ہوں، خود کو ہی نبی بنا لیں گے. تو یہ تو یہ صاف سمجھ میں آ جائیں گے کہ بھائی کوئی نبی کہہ دے تو بھائی نبی نہیں ہو سکتے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو ذہن میں بٹھا کے اس پر کیا کرتے ہیں، عمل کرنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ حضور نے بتائی نہیں، حالانکہ ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، حدیث ہے. تو اس سلسلے میں یہی مولانا الیاس کا یہی ملفوظ ہم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی صرف کسی شخص کی بات سننا اور اس پر عمل شروع کر دینا، اس کو قرآن و حدیث میں نہ دیکھنا، یہ کیا ہے؟ بددینی ہے. یہ کیا ہے؟ بددینی ہے. اور دینداری کیا ہے کہ بھائی جو بھی بات ہمارے سامنے آئے تو اس کو قرآن میں دیکھے، حدیث میں دیکھے، اور پھر اس کے مطابق ہم لوگ کیا کریں، عمل کریں. تو اس سے ہماری زندگی میں کیا ہوگا، روزانہ نکھار پیدا ہوگا. جو بھی ہم عمل کریں گے تو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ فلاں عمل میرا کسی کے کہیں ہوئی بات پر نہیں ہے، کدھر سنی انسنی بات پر نہیں ہے، بلکہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. تو سامنے والے پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا. جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی بیان کرنے کے بعد کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ بات کہاں سے سنی ہے، تو وہ کہے کہ بھائی میں نے فلاں جگہ سے سنی، اس کا اثر نہیں پڑتا، اس کا سامنے والے پر اتنا اثر نہیں پڑتا. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں نے خود قرآن میں اس کو دیکھا ہے، میں نے خود حدیث کی کتابوں میں اس کو دیکھا ہے، میں نے خود اکابرین کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کیا ہے، تو اس سامنے والے کے ذہن پر ایک چھاپ پڑتی ہے، اس کے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ادھر ادھر کی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی ہے. تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں، اس سے بہت سارے کیا ہے، فائدے ہیں. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی مطالعہ کریں تو معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جب بھی کوئی بات کسی کی سنیں تو اس کو قرآن و حدیث کے مطابق پرکھے، دیکھیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.